السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج دن تو بدھ کا ہے، ہماری کلاس بات چیت کی تھی لیکن پچھلی کلاس ہماری کینسل ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کلاس کو کر رہے ہیں اور وہ کلاس پوسٹپون کر کے اگلی دفعہ جب موقع آئے گا تو بات چیت کی کلاس ہوگی۔ آج بڑا اہم ٹاپک ہے اس کتاب کے آخر میں، یہ ہے کہ یہ عدد کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلی جو عدد بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں، تو عدد کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیے۔ عربی زبان میں عدد کی 3 کیٹیگری ہے۔ ایک واحد ہوتا ہے جو ہر زبان میں ہوتا ہے، اور واحد کے علاوہ ایک ڈوئل ہوتا ہے جسے تسنیہ کہا جاتا ہے، ڈوئل مانے 2 کا، اور عربی زبان میں 3 کو جمع کہتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، یعنی واحد، مثنیٰ اور جمع، 3 کیٹیگری ہے۔ اچھا، پھر یہ عربی زبان میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے، بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں۔ عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مذکر کے الگ گنتی ہے اور مؤنث کی الگ گنتی ہے، یعنی یہ کسی زبان میں میرے خیال میں نہیں ہے 1 2 3 گرل اور اگر یہ ہو، لیکن عربی زبان میں ہر چیز باقاعدہ، ہر چیز نمایاں طور پہ ہے کہ آپ جو مذکر، مؤنث، واحد، ہر چیز سیدھا سیدھا کر کے الگ کر دی گئی۔ تو میں کوشش کروں گا پہلے وہ آپ کو بتا دوں تاکہ یہ کہ آپ اس سے بھی فیملیئر ہو جائیں، اور اس کی میں نے تینوں زبان میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جیسے 1 2 انگلش کا ہے، اور 1 2 جو فگر ہے، گنتی جو ہے عربی میں کیسے لکھتے ہیں وہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہوئے پڑھیں۔ مذکر ہے واحد، مذکر کیا ہے؟ واحد، اور مؤنث واحدات، اسنان، اسنتان۔ آنے کی ساؤنڈ ہمیشہ عربی زبان میں 2 کے لیے ہوتی ہے، جیسے کتاب، کتابان، 2 کتاب، قلم، قلمان، 2 قلم۔ تو یہ کیا ہے؟ واحد، اور یہ مؤنث واحدۃ، اسنا، اسنانی، اسنانی اور اسنتانی، ثلاث، ثلاثۃ، اربع، اربعۃ، خمس، خمسۃ، ست، ستۃ۔ ستہ مانے 6 ہوتا ہے، اور ستۃ مانے 6، وہ بھی 6 ہے، لیکن مذکر کا الگ ہے، مؤنث کا الگ ہے۔ اچھا، سبع، سبعۃ، ثمانین، ثمانیات، تسع، تسعۃ، عشر، عشرات۔ یہ جو عشر جو ہے اس پہ سکون ہے، عشر، لیکن جو مؤنث کا ہے اس پہ تینوں پہ زبر ہے، عشرات۔ ٹھیک ہے، یہ 1 سے لے کے 10 تک ہے۔ پہلی کیٹیگری میں جو آتا ہے واحد اور اثنین، یہ 2 کیٹیگری الگ ہے، جس کو ہم بعد میں بتائیں گے کہ اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو اور ہم جو ابھی پڑھیں گے اس میں بھی جو زیادہ پڑھا گیا ہے وہ ہے 3 سے 10 تک کا انداز دوسرا ہوتا ہے، یعنی 3 سے 10 تک کا بالکل الگ ہوگا۔ اچھا، ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو وہ ہو جائے، پڑھیں۔ مذکر واحد، اسنان 2، اسنتان مؤنث، ثلاث 3،
सलासतुन 3, अरबाउन 4, अरबातुन 4, खमसुन 5, खमसतुन 5 मोनस का, सित्तुन मुजक्कर का 6 और सित्ततुन मोनस के 6, सबउन 7, सबातुन 6। इसमें देखिए मुजक्कर बनाने में कोई है, ये जो 2 पेज दिए ना, इस पे जबर देंगे, यहाँ पर जबर और गोलते लगा के हमने तनवीन के साथ मोनस बना दें। समानियुन, अब ये देखिए समानियातुन, ये जब लिखे जाएंगे इस तरह तो ये गोलते बढ़ा दिए। तिसुन, तिस आतुन, इस पे मिटा के तनवीन खत्म करके जबर लगाया और गोलते पे वो लगा दिया। अशरुन, अशरातुन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके मैंने बताया कि 2 ग्रुप है। एक ग्रुप जो है पहला ग्रुप में बाद में बताऊंगा, तो पहला ग्रुप है बाद में बताऊंगा, जो ये वाहिद होते हैं, और चूंकि तीसरा ग्रुप बड़ा है इसलिए तीसरा ग्रुप नंबर 2 जो है पहले बताऊंगा। ग्रुप नंबर 2 जो है 3 से 10 तक का आदद होता है। इसमें ये है कि एक चीज और आपको जहन में आ जाए कि अदद के 2 हिस्से होते हैं। एक तो अदद माने के गिनती और मादूद जिसे गिना जाए। अदद इसके 2 हिस्से हैं, अदद माने गिनती कितने, यानी 1 2 3 4, और जो चीज है यानी कि किताब है, बुक है, आदमी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कितने जिसको गिना जा रहा है उसको मादूद, क्वांटिटी को मादूद कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब वो मादूद होगा जिसे गिना जा रहा होगा, वो अगर, और वो शर्त क्या है 3 से 10 तक के लिए, पहले दूसरे को भूल जाएं, 3 से 10 तक के लिए हम जो फार्मूला पाएंगे उसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा है, लेकिन आपसे तो रजुलुन है, रजुलुन क्या हुआ, आदमी, रजुलुन माने आदमी, बैठ जाओ अगर बैठना है तो बोले, रजुलुन माने आदमी। तो ये है सलासतु रजुलिन, रिजालिन। अच्छा, हम करते ये हैं कि जब तलाता होगा तो जमा का होगा, तलाता, और जो अगला हिस्सा होगा वो रिजालुन है। रजुलुन माने एक आदमी, रिजालुन बहुत से आदमी, 3 आदमी यहाँ लिखा हुआ है। तो जो तादाद है उसको हम कहते हैं अदद, उर्दू में तादाद कहते हैं, अरबी में अदद। ठीक है, गिनती। और गिना कैसे जा रहा आदमी को, तो हमेशा जो गिना जाएगा 3 के बाद वैसे ही जमा हो जाता है, तो हम जमा का सेगा इस्तेमाल करेंगे। रजुलुन था, रजुलुन की जमा क्या है, रिजालुन। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि इसको हम लिखेंगे मुरक्कब इजाफी की तरह, मुरक्कब इजाफी की तरह लिखेंगे। मुरक्कब इजाफी इसे कहते हैं जिसमें कोई चीज पॉजेसिव हो, जैसे अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह की मस्जिद है, आपको लिख के बता दूं ताकि ये आपको हो जाए। अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह का काबा, रसूल, अल्लाह का रसूल, ये का की के या हमारी में, जैसे रारी रे, हमारी, तुम्हारे, ठीक है, उस किस्म की चीज जो है। ये मुरक्कब इजाफी का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मुरक्कब इजाफी शायद आपको जिन्हें याद नहीं उनको वो करने के लिए कर रहा हूँ। मुरक्कब इजाफी के 2 हिस्से थे, इजाफी के 2 हिस्से कौन से, कोई बताएगा? पहले हिस्से को कहते हैं, क्या बोलेंगे? मुजाफ। मुजाफ का जो है ये होगा कि मुजाफ पे ना तो अल आएगा, मुजाफ इस्म पे क्या, ना तो अल नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगी, तो ये जो है नहीं आएगा। और तनवीन की जगह ये कहते हैं हल्के इराब, यानी 2 पेश है तो 1 पेश लगेगा। ठीक है, ये मुजाफ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मुजाफ अलैह, दूसरा हिस्सा है मुजाफ अलैह।
مضاف علیہ کی یہ ہے کہ یہ ویسے ہی معرفہ ہو جاتا ہے تو ال بے شک لگے گا، لیکن آخری حرف پر زیر ہوگا، دو زیر ہوگا، زیر ہوگا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے وہ ہوگا؟ جیسے آپ کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، بیت مانے ہوتا گھر، تو عربی میں بیت کو کہتے ہیں بیتن. کیا کہتے ہیں؟ بیتن، ایک گھر. ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ ہے اللہ. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہے. اس کو دو لفظ کو اس ساخت پہ لکھنا ہے کہ اس میں نہ ال آئے گا، ٹھیک ہے، نہ ال آئے گا نہ یہ تنوین آئے گی. تو اور ہلکی اعراب ہوگی تو بیتو. بیتو اور مضاف ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی زیر والا ہوگا. تو بیت اللہ، آپ یہی کہتے ہیں نا، بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ کی مسجد کیا ہوگا؟ مسجد ہاں تنوین نہیں ہوگی اور ال نہیں لگا ہوگا. مسجد اللہ، اللہ کی مسجد. ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن پہ ہمیں 3 سے لے کے 10 تک ہمیں اس پیٹرن پہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی تعداد یہ کہ مرکب اضافی کی طرح کیا ہوا. دیکھیے اب یہاں پہ ہم نے لکھنا تھا ثلاثہ، 3 آدمی. ہمارے اس میں تو آدمی ہوتے، ہم 3 آدمیوں نہیں کہتے، ہے نا. ہمارے آدمی کی بجمع تو ہم 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، کتنے آدمی تھے؟ آدمی ایک بھی ویسے ہوتا اور جمع بھی ہمارے آدمی ہے. لیکن عربی میں رجل مانے ایک آدمی، رجال جمع، تو ہمیشہ جمع استعمال کی جائے گی. شرط یہ جب بھی گنتی 3 سے 10 تک کی، تھوڑا سا کمپلیکیشن ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. ثلاثۃ رجالن، اور رجالن اس لیے نہیں لکھیں گے کہ ہمیشہ جو مضاف علیہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، زیر لگا ہوگا. تو ثلاثۃ رجالن. ایک اور چیز ہے، یہ ثلاثۃ تو مؤنث ہے، یہ رجال مرد ہے. یہ کیوں ہے؟ تو ہمیشہ یہ 3 سے 10 میں یہ ہوگا کہ اگر آدمی مذکر ہے یا جو بھی یہاں جو آپ کا معدود ہے وہ مذکر ہے تو اس کے ہم مؤنث استعمال کریں گے، دیگر مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی اس سے گھبرائیں نہیں، 2-3 دفعہ اور دہراؤں گا، آپ کو جائے گا. تو اگر یہ مؤنث ہے تو عدد جو ہے مذکر ہوگا. یہ ایک وہ ہے گرامر ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ 3 سے 10 کا جو فارمولہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی جو چیز ہوگی اس کے مخالف جنس کی گنتی ہوگی، عدد ہوگا. مراد کہ اگر مذکر ہے تو مؤنث کی گنتی ہوگی، مؤنث ہے تو مذکر کی گنتی ہوگی. کب سے؟ 3 سے لے کے 10 تک. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لکھیں گے مضاف علیہ کی طرح. یعنی کہ اب ہم نے دیکھا یہاں آپ دیکھیں ثلاثہ کیا ہے؟ ثلاثتن. ثلاثتن نہیں لکھ رہے ہم، ثلاثۃ لکھ رہے ہیں اس لیے کہ جب بھی ہوگا مضاف پہ ال نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی. یہ تنوین نہیں ہوگی تو ہم ہلکے اعراب ڈالیں گے، تو یہ اس لیے ثلاثۃ ہے. اور یہ رجالن تھا تو رجالن کے ہم نے کیونکہ یہ مجرور ہوگا اس لیے رجالن ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایسی زبانی آپ کو اس میں بتا دیا ہے تاکہ یہ ایک فگر سے گئے تاکہ آپ کے نظر میں رہے کہ کس طرح یہ ہوا. اس کو ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، آئیے یہ عدد ہے، عدد کے 2 حصے ہیں. اب پڑھنا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک، عدد کیا ہے؟ گنتی. اس کا پہلا پارٹ ہے عدد، دوسرا معدود. معدود کے کیا میں نے ہوا؟ وہ اسم جسے گنا جائے، کاؤنٹیبل جسے کریں ہم. عدد مانے نمبر اور یہ کاؤنٹیبل. اچھا، 3 سے لے کے 10 تک مرکب اضافی کی طرح ہوگا کہ پہلا جو عدد ہوگا مضاف ہوگا اور مضاف علیہ ہوگا. دوسری شرط کیا تھی
کہ اس کا جو ہے اپوزٹ ہوگا. اگر مذکر ہے تو مونس عدد ہوگا, مونس ہے تو مذکر عدد ہوگا. اب عربی میں پڑھیے. العدد دی نمبر من فرام 3 الی 10, یعنی 3 الی 10, 3 to 10, یخالف مخالف ہوگا, یخالف مخالف ہوگا کس کے؟ معدود کے معدود جسے گنا جا رہا ہے اگر مذکر ہے تو اس کا مونس ہوگا. معدود فی تذکیری و تانیسی, مذکر اور مونس کے مخالف جو ہے عدد لکھا جائے گا 3 سے 10 تک. جیسے اس کانا معدود مذکرن, اگر معدود جو ہے آپ کا مذکر ہوگا, فإن العدد, تو لازمی طور پہ عدد جو ہے یکون مؤنثاً, وہ مؤنث ہوگا. عدد کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہتا ہے وَإِذْ كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا, اگر وہ مؤنث ہوگا, آجا بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر وَإِذْ كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا, اگر مؤنث ہوگا تو فَإِنَّ, تو پھر عدد جو ہے یکون مذکرہ, تو وہ مذکر ہوگا. اس کو 2-3 دفعہ کہا ہے تو میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا. اب نمبر 2 ہے والمعدود یکون جمع مجرن. اچھا, یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی معدود جو لکھا جائے گا اس کی جمع والی لکھے جائے گا. جیسے رجلن ہے تو رجالن, کتابن ہے تو کتابن نہیں لکھے, کتبن لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی جمع لکھا جائے گا, 3 سے ویسے بھی جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو فگر رکھے جمع لکھے جائیں گے, لیکن وہ مجرور ہوگی کیونکہ ہم مضاف علیہ کی طور پہ یوز کرتے ہیں. آپ نے مضاف علیہ پڑھا نہیں ہے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے. اور پچھلا اگر دیکھ لیں گے نا, پچھلی فگر میں میرے خیال میں 6 یا 7 میں ہوگا شاید, اگر جا کے دیکھ لیں گے 6 7 نمبر کلاس نمبر میں ہوگا. اچھا, تو اور ہم کریں کیسے کریں؟ بالاضافہ کی طرح, یعنی کہ مرکب اضافی کی طرح, مرکب بالاضافی, جیسے مرکب اضافی ویسے کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ہم لکھیں گے, جانے مضاف علیہ کے طور پہ. اب دیکھیے 3 طالب علم, 3 طالب علم, 3 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اچھا, تو لاب تو مذکر ہے, تو ایسے اگر لکھا جائے, جو ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ اگر مذکر ہو تو مذکر کرے, اور وہ ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی تھوڑی سی کمپلیکیشن یہ ہے گرامیٹیکلی کہ اس کو ہم اپوزٹ کرتے ہیں, اس لیے تھوڑا سا خاص طور پہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر ہے تو اس کی مخالف, چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مخالف رکھیں گے, تو طلابن وہ ہے تو ہم نے دیکھا وہاں ثلاثتن لکھا ہوا ہے, ثلاثتن لکھا ہے, لیکن مضاف کا یہ ہے کہ تنوین نہیں ہوگی, ال نہیں ہوگا, تو تنوین ہم مٹا دیں گے. جو ثلاثتن تھا تو ہم اس کو مٹا دیں گے, تو ثلاثتو ہو گیا. اور طلابن جمع استعمال ہو گئے, طلابن تھا تو طلابن ہوگا, کیونکہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, واحد میں زیر یا 2 زیر ہوگی. اچھا, ارباتو 4 طالب علم, تو ارباتو کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ مخالف ہم نے استعمال کرنا, طلاب جو ہے کس کی جمع ہے؟ طالبن کی, طالبن مانے اسٹوڈنٹ, طالبن کی جمع طالبن, طلابن. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب بھی ہمیں دیکھنا ہوگا نا تو ہم اس کو نہیں دیکھیں, جمع کو نہیں دیکھیں گے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے جیسے ایسے لفظ آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تو مؤنث کی جمع ہے تو مؤنث سمجھیں, لیکن جب کو آپ کو دیکھنا ہو کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو اس کی واحد کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں لکھ دیتا ہوں, واحد جو ہے طالب علم, تو ہم اس کو دیکھیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی ہے نا مذکر ہوگا جمع میں. ٹھیک ہے. تو ثلاثتو طلابن 3 لڑکے, اربعتو طلابن ہیں 4 لڑکے.
4 तालिब इल्म, खमसतु रिजालन, 5 आदमी, रिजालन आदमी होते हैं, रजुलन होती है इसकी जो है ना वो, वाहिद जो है रजुलन है। सित्ततु रिजालन मोनस इस्तेमाल हुआ है और तनवीन हल्की इस्तेमाल, तनवीन हटा दी गई, और रिजालन ये वो मुज़ाफ अलैहि की तरह इस्तेमाल किया। सबअतुन रिजालन, समानियतुन रिजालन 8 आदमी, तिसअतुन रिजालन, रिजालिन, ठीक है, तिसअतुन रिजालिन, अशरातु रिजालिन, ठीक है। अब ये तो मुज़क्कर काम नहीं किया। अब यहाँ आगे तालबातुन, तालबातिन, तालबातिन की वाहिद क्या है? मुज़ाफ होगा उस पे 2 पेश तनवीन, 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर नहीं डलेगा। मुज़ाफ पे 2 पेश 2 ज़ेर नहीं डलेगा। हाँ, ये पहचान मुज़ाफ की है। देखिए हमने बताया था कि अगर 2 पेश हो वो नकरा हो गई। किताबुन क्या है? नकरा, ये 2 पेश लगी हुई है, और हम अल लगा देते थे तो फिर 2 पेश नहीं लगाते थे, किताबू, तो अल लगाते, अल लगाने से वो मार्फा बन जाता था। तो किताबुन नकरा है, अल लगा मर रहे, उसके माने ए बुक हुआ और इसके माने दी बुक हो गया। तो दी बुक, और उसमें कभी भी नहीं हो गया अल लगा हो और 2 पेश लगी है। अगर प्रिंटेड में भी हो ना तो आप उसको काट के 1 पेश लगा दें अल बार, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और हल्की अराब यानी कि 2 पेश की जगह 1 पेश लगा है, उसको कहते हैं मुज़ाफ। उसको क्या कहते हैं? मुज़ाफ। इसका मतलब है उसका ताल्लुक जो है दूसरे से, इसे इजाफत कहते हैं, यानी उससे ताल्लुक जोड़ दिया जाता, ठीक है, रिलेशन हो जाता है। जैसे अल्लाह की मस्जिद, तो अल्लाह की मस्जिद जो है हमारी उर्दू ज़बान में ही होता है कि जो मुज़ाफ अलैहि है वो पहले आता है। जैसे अल्लाह का है ना, अल्लाह की कब्जे में क्या है? अल्लाह की पोजीशन में क्या है? मस्जिद। तो जो पोजीशन है ना वो उसको हम पहले करते हैं, और जो चीज़ होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो अल्लाह की मस्जिद जब हमें लिखना होता है, अल्लाह की मस्जिद, एक समझा दूँ थोड़ा सा, एक छोटा सा एक वो है अल्लाह की मस्जिद, ये हमें उर्दू में ये मुज़ाफ अलैहि, और जो चीज़ इसके कब्जे में है वो है मस्जिद, तो ये मुज़ाफ कहलाएगी। ये हमारे उर्दू का तरीका है, ठीक है। अरबी में ये होता है कि ये जो है मुज़ाफ, ये मुज़ाफ पहले आता है और मुज़ाफ अलैहि बाद में आता है। नजर आ रहा आपको? ठीक है। तो अब हमने कहा अल्लाह की मस्जिद, तो हम इसको, ये मस्जिद को यहाँ लाएंगे, तो मस्जिदू, हमारी शर्त क्या थी कि इस पे ना तो तनवीन होगी और ना अल लगेगा, हल्की अराब हो गए मस्जिदू, और आगे जो है अल्लाह जो है मजरूर होगा, यानी इसके नीचे जेर होगी, ठीक है। अब मस्जिदुल्लाह, ये कंस्ट्रक्शन, ये साख जो है, अब जब आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ देख रहे हैं, यह मस्जिदुन होना चाहिए था, लेकिन ये मस्जिदु है, अल भी नहीं लगा कि 1 पेश लगता, तो ये पहचान है। ये जब लगा है तो अगला देखे लफ्ज़ क्या है। अगर वो मजरूर है तो ये पक्की है कि मुज़ाफ है, इसका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा गया। तो इसके दरमियान में जो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ का, की, के जो भी फिट होता है, उन जिसकी ज़बान इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश के हिसाब से, या उर्दू में कर रहे हैं तो हम का, की, के लिखते हैं। तो इसमें से एक लफ्ज़ है ना, इसमें इसके दरमियान में डाला जाएगा। अब मस्जिदुल्लाह है तो अल्लाह की मस्जिद, ठीक है, ये कहलाता है मुरक्कब इज़ाफ़ी, और अरबी में कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ा। अरबी में मुरक्कब इज़ाफ़ा कहते हैं, उर्दू में मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, ठीक है। ये होगी गिनती में, जब 3 से 10 तक की गिनती होगी
تو ہم یہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم نے کہاں تک وہ کیا تھا؟ یہاں تک کیا تھا. تو اس کو ہم پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اگر آپ کو ریپیٹ کرا دیں گے تاکہ آپ کو پکا ہو جائے. یہ سال مدیر کہتا ہے آ معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. آ اور حل جو ہے کسی چیز کو کنفرم کر، جیسے یہ دیکھیں پین دے، دس از اے پین، پین ہے. از دس پین، کیا یہ پین ہے؟ از دس پین کو جو ہم عربی میں کہتے ہیں ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ہاذا قلم، کیا یہ ایک قلم ہے؟ یا حل ہاذا قلم. آ اور حل کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں عربی میں، یعنی کہ قرآن بہت استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیں گے. ہاذا قلم، نعم، نعم مانے ہاں، لا نہیں. اگر یہ غلط ہے اب کہیں لا نہیں، لیکن مزید کنفرم ہو تو کہیں لا، نام ہاذا قلم، ہاں یہ قلم. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے آ کے معنی کیا، اور فی معنی ہوتا میں. فی جو ہے پریپوزیشن ہے، فی معنی میں. فصل کہتے ہیں کلاس کو، فے سواد لام، فصل کہتے ہیں کلاس کو. کا معنی تیری، آپ کی فصلیں کا، کیا تیری کلاس میں. طلابن، طالبن کی جمع ہے، طالبن اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، طلاب اس کی جمع ہے تو طلبہ ہو گیا. من معنی ہوتا سے، یہ بھی پری پوزیشن ہے جسے حرف جر کہتے ہیں. تو امریکہ کا تو امریکہ ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا آپ کی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا تمہاری کلاس میں، کا معنی تیری، تمہاری کلاس میں یا تیری کلاس میں طلبہ ہیں امریکہ سے بھی جو ہیں طلبہ ہیں. یعنی یہاں تو بہت سی جگہ سے میں، کوئی ہے نا فلپین سے تھا، کوئی جاپان سے تھا، کوئی چین سے تھا، کوئی ملیشیا سے تھا. تو مدیر جو ڈائریکٹر ہے اس نے پوچھا کہ آپ کی کلاس میں امریکہ سے کوئی ہے؟ کہتا نام. نام معنی کیا ہوتا؟ ہاں. نام معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں. ہاں. لا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نام ہاں، الیکس نے کہے گا نام. ٹھیک ہے. ہاں. فی ہی، فی معنی بتایا تھا میں نے میں. ٹھیک ہے. فی معنی کیا تھا؟ میں. جیسے ان کہتے ہیں جسے. ٹھیک ہے. تو فی معنی اس میں، فی معنی میں، اور ہی معنی اس میں. فی ہی، اس میں. سب آتو سات، طلاب من امریکہ، 7 طلباء سے امریکہ سے. اس کا میں نے بتایا تھا کہ 3 سے 10 تک جو ہے ایک عربی زبان کا یہ مشکل وہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی مذکر ہوگا، طالبن جو کیا ہے؟ مذکر ہے. طالب علم جو کیا ہے؟ مذکر ہے. اس کی جمع طلابن ہے. تو ہم واحد سے دیکھ کے مذکر دیکھ لیے ہم نے. مذکر ہے تو مذکر جب ہوگا تو اس کی فیگر جو ہے وہ مونس والی ہوگی. مونس کے بھی دیکھیں، مونس میں کیا لکھا ہے؟ سب آتن. سبا جہاں لکھا ہے اس کے آگے دیکھیں 7 کیا لکھا ہے، 7 کے آگے دیکھیں سب آتن لکھا ہے. تو یہ کہ مذکر ہوگا تو فیگر جو ہے مونس ہوگی. تو سب آتن طلابن من امریکہ، امریکہ سے 7 طالب. اچھا آئیے آگے آئیے. المدیر پھر پوچھتا ہے ہم، ہوا، ہما، ہم. ہوا مانے وہ ایک، ہما مانے وہ دونوں، اور ہم مانے وہ سب. تو وہ کہتا مانے پھر یہی کیا، اور ہم مانے وہ سب. اور جدود جو ہے جدید کی جمع، جدید کہتے ہیں نئے کو، جدید کہتے ہیں نئے کو، اور جدود اس کی جمع ہے کیونکہ ہم جو ہے جمع ہے. وہ سب ہم جدودن، کیا وہ سب نئے ہیں؟ تو المدرس کہتا ہے لا نہیں. ہم یعنی کہ وہ سب کیا ہیں؟ قدامی. ہم قدیم کہتے ہیں نا جیسا، قدامی وہ سب پرانے ہیں. اچھا المدیر کہتا ہے، المدیر کم طالباً
فیہ من عروبہ، ٹھیک ہے. کم جب بھی آئے گا اس کے بعد جو ہے نسب میں آئے گا. کم طالباً، کم کتاباً. کم مانے ہوتا ہے کتنی، کتنے طالب علم. کتاب ہوتی تو کم کتاباً. پین ہوتا کم قلماً، ٹھیک ہے نا. تو کم کتاباً فیہ اس میں من یورپ سے. تو کتنے طالب علم اس میں ہیں یورپ سے، من یورپ سے. تو کہتا ہے المدرس کہتا ہے فیہ اس میں خمسۃ کیوں ہے؟ طلاب مذکر ہے، ہمیشہ اس کے اپوزٹ والے آئے گی. یہ مؤنث کا ہے، خمسہ یہ لکھا ہوا ہے، خمسہ مذکر کا یہ، مؤنث یہ. تو خمسۃ طلاب من انگلترا. انکلترا انگلینڈ کو کہتے ہیں، انکلترا انگلینڈ کو. وہ ثمانیۃ، ثمانیہ مانے 8. ثمانیہ تک کیوں آیا؟ کیونکہ وہ جو ہے باقی طلبہ جو ہیں ثمانیۃ من الالمانیہ، اور جو 8 ہیں وہ جرمنی سے ہیں. المانیہ مانے جرمنی، المانیہ مانے جرمنی. وہ ستۃ 6. ستۃ کیوں آیا؟ کیونکہ طلاب جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کی جو فیگر ہوگی وہ مؤنث میں ہوگی، اپوزٹ ہوتی ہے. تو 6 من فرانسہ، 6 فرانس سے. واتسعۃ طلاب، اور اس میں سے 9 طالب علم ہیں. طلاب مذکر ہے تو یہ مؤنث میں آ رہا ہے، یہ مذکر نہیں لکھ رہے ہم، مؤنث لکھ رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے، یہاں تو تسعۃ ہے، تو یہاں تسعۃ کیوں ہے؟ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو مضاف ہے اس میں نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگے. تنوین 2 پیش کو کہتے ہیں، 2 زبر اور 2 زیر، یہ تنوین کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں یعنی کہ تنوین نہیں ہوتی. پھر کیا ہے؟ ہلکی اعراب ہوتی ہے، یعنی 2 پیش ہے تو 1 پیش ہوتی ہے. تو تسعۃ، اس لیے یہ تسعۃ ہے، ورنہ تسعۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تسعۃ طلاب. اور جو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو تسعۃ طلاب، یہاں بھی دیکھیے ستۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب، یہاں طلاب مس ہے طلاب. ٹھیک ہے، خمسۃ طلاب، ٹھیک ہے، مجرور ہوگا تو یہ ہوگا. تو وہ تسعۃ طلاب من یوگوسلاویہ، اور جو 6 طالب علم ہیں وہ یوگوسلاویہ سے. مدیر کہتا ہے شکراً یا شیخ، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے جو خاص طور پہ آپ دیکھیں گے بہت سی اہلاً و سہلاً مرحباً، یہ جتنے لفظ ہیں یہ نسب میں ہیں. اور یہ شکراً بھی آپ ادا کرتے ہیں، شکرون نہیں کہتے ہیں، شکراً کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اہلاً اہلن نہیں کہتے، اہلاً کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحباً، یہ سب جو ہے نسب میں ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ان کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارا اس کا تھا. اب یہ تھوڑا سا وہ کر لیں. فصل مانے کلاس، جدید مانے نیا، جدید کی جمع جدودن، فی مانے میں، من مانے سے، اینا مانے کہاں، ہم مانے وہ سب، اور آ مانے کیا. آ اور حل جو ہے اس من کیا ہوتا ہے. کلن مانے تمام، بلادن مانے ملک یا شہر، بلادن کی جمع بلادن ہے. فلپین فلپائن، اور الیابان جاپان کو کہتے ہیں. الصین سواد سے، الصین چین کو کہتے ہیں. ملیشیا ملیشیا کو کہتے ہیں. قدامی پرانے کو کہتے ہیں. اس کی اپوزٹ یہ جدید کی اپوزٹ قدامی ہے. اوربا مانے یورپ، ٹھیک ہے. انگلترا مانے انگلینڈ، اور المانیہ مانے جرمنی. یہ جو میننگ تھے وہ میں نے وہ کر دیے. اب اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو مزید وہ سمجھنی ہے تو اب میں صرف آپ کو فیگر یاد کر لیں، آپ کو فیگر آ جائے. دیکھیے ایک کو کیا کہتے ہیں؟ واحد. واحد مذکر میں، اور اگر مؤنث ہوگی تو واحداتن. اس کی واحد جتنا واحد ہے نا، واحد کو اگر مؤنث بنانا ہے، یہ واحد کو
یہ جو تنوین ہے اس کو ختم کر کے اس پہ زبر لگا دیتے ہیں. واحدن ہے نا، واحدن، اس کی ہمیں مونث بنانی ہے تو ہم کہیں گے واحد. اچھا یہ کو اس کو ہم مٹا دیتے ہیں اور ادھر زبر لگا دیتے ہیں واحدہ، اور گولتے اور یہ اس پہ لگا واحدہ، تو یہ مونث ہو گیا. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے مذکر سے مونث بنانے کا طریقہ کہ اس کا تنوین ختم کر دیں گے پیش والی اور اس پہ زبر لگائیں گے اور یہ بنے واحد. اب اس میں سارا آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا بہرحال. ٹھیک ہے، تو واحدن، واحداتن، اسنان، اسنتانی، یہ دو لفظ آپ کو ایسے ملیں گے. آنے کی ساؤنڈ جب بھی ہوگی اس کے معنی دو. کتابانے دو کتاب، کتابن ایک کتاب، کلمن ایک کتاب، کلمانے دو قلم. مسجد، مسجدانے دو مسجد، مسجد ایک مسجد. تو اسنانے ثلاثہ، اور عام طور پہ آپ وہاں دیکھیں گے تو وہاں کہتے ہیں ثلاثہ، پھر کیا ہوتا ہے عثمان، عثمان کو عثمان کہتے ہیں. تو ثلاثہ، ثلاثہ اس کا ثلاثہ، تو یہ ختم کر کے زبر لگایا اور بولتے پہ پیش لگا دیا. اربات، ارباؤن مذکر، ارباؤن اس کا بنانا ہے مونث تو ارباتن. خمسن مانے پانچ، اس کا بنانا ہے تو کیا کریں گے، اس کے خمسن کا وہ ہٹا کے زبر لگایا خمساتن. ستن یعنی چھ، تو اس کا آگے ستاتن. سبن، سبعاتن، ثمانین، ثمانیاتن، تسن، تسعاتن، عشرن، عشراتن. ٹھیک ہے، یہ دونوں وہ ہے. اور یہ یاد رکھے گا کہ یہاں تک تو جو لکھا ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ آپ یاد رکھے گا کہ یہاں جو ہے موجود جو ہے، جیسے آپ ایک لفظ ہے الہ واحد، الہ واحد، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک اور دو کا جو ہے الہ واحد کے اصول پہ بنے گا. ٹھیک ہے، اور 3 سے 10 تک یہ ہوگا کہ جب مذکر ہوگا تو ہم مؤنث والی فکر لیں گے اور مؤنث ہوگا تو ہم مذکر والی فکر لکھیں گے. یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وہ تھی. اور اس میں آپ کر لیں جیسے وہ تو میں نے بتا دیا. یہاں آپ چاہیں تو اس کو پڑھ لیں. گنتی 3 سے 10 جو ہے مذکر اور مؤنث کے مخالف. اگر مذکر ہے تو گنتی جو ہے مؤنث ہوگی، مؤنث ہے تو گنتی مذکر ہوگی، مخالف ہوگی ایک دوسرے. معدود مذکر ہوگا تو گنتی مؤنث لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ عربی میں لکھا وہی بات. ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ من 3 سے 18 تک جو ہے یخالف میں مخالف ہوگا معدود، یعنی جو بھی مذکر ہے تو مؤنث لکھا جائے گا ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ثلاثۃ طلاب. کیوں ہے بھائی ثلاثۃ طلاب؟ یہ تو مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ ہم نے مخالف لکھنا مذکر کے، تو مذکر مخالف لکھا ہے تو ثلاثۃ لکھنا چاہیے تھا. کیوں لکھا ہے ہم نے ثلاثۃ؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے. مضاف کا یہ تھا کہ نہ اس میں تنوین آتی نہ لاتا ہے، تو اس لیے جو تنوین ہم نے ختم کر دی اور طلابن جو ہے وہ ہوگا مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو ثلاثۃ طلابن. اب دیکھیں یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے لیکن ایک دو بتا دے رہا ہوں. ثلاثو یہ مذکر ہے، طالبات تو اس کے طالبات مؤنث تھی اس لیے یہ مذکر آیا. ٹھیک ہے، ارباتو طلابن اور یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ارباتو مؤنث آیا، تنوین ختم کر دی، ہلکی اعراب ہے. ارباتو طلابن وہ ہو گیا. خمسۃ رجالن، خمسۃ رجالن مذکر ہے اس لیے اس کا مؤنث اپوزٹ آیا. ستۃ رجالن، سبعۃ یہ مؤنث ہے مذکر ہے رجالن، تو فگر ہمیشہ جو ہے وہ اپوزٹ آتی ہے تو یہ مذکر تھا اس کی مؤنث آئی ہے. ثمانیۃ رجالن، تسعۃ میں 9 رجالن، عشرۃ رجالن. ٹھیک ہے، یہ جو ہے عدد
مضاف ہوگا اور مودود جو ہے مضاف علیہ ہوگا. ہمیشہ اس کے مخالف مؤنث آئے گی. اگر یہ مذکر ہے تو مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اتنا ثبوت تھا. اور کم کے بعد ہمیشہ جو کم ہے, کم کے بعد ہمیشہ ہم نے جو پچھلی سبق میں پڑھا تھا, کم مانے ہوتا کتنے, کم مانے کتنے. کم کے بعد ہمیشہ جو کم کتابن, کم کلمن, کم طالبن, جدیدن فی فصل کا, کہ آپ کے اے شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلبہ ہیں. میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے یہاں پر. المدرس کہتا ہے فی عشرات طلاب جدود, وہ کہتا ہے کہ اس میں 10 نئے طلبہ ہیں. المدیر کہتا ہے من آئینہ ہم, وہ کہاں سے, من مانے سے, آئینہ مانے کہاں, ہم مانے وہ لوگ کہاں سے ہیں. اکلہم, کیا وہ تمام لوگ, من بلادن واحد, بلادن واحد مانے ہاں. ایک چیز آپ میں اب تھوڑا سا یہ پڑھا رہا ہوں اس سے, لا ہم فی بلادن مختلفتن, یہ آپ اگر آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا, یہ ہم نے بلادن کے تو مذکر ہے تو یہ کیوں مؤنث میں آیا, یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہوگا, یاد ہے؟ بلادن ہم نے 2 کیٹیگری بتائی تھی کہ ایک عاقل ہوتا ہے, غیر عاقل ہوتا ہے. یہ چونکہ بلادن جو ہے غیر عاقل ہے. عاقل میں کون کون سے ہیں؟ فرشتے, انسان اور جن. 3 چیز ہے, 3 چیز کے باقی سارے غیر عاقل ہے. اور یہ شرط تھی کہ غیر عاقل کے ساتھ ہمیشہ غیر عاقل کی جمع کو مؤنث واحد استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یاد آ گیا؟ ہم یہ غیر عاقل کی ہمیشہ مؤنث استعمال کیا جاتا ہے, مؤنث واحد. اس لیے مؤنث واحد مختلفات نہ گئے. منہم ثلاثہ, اصل میں یہی بتانا ہے. فلپین ہو گیا, اربعۃ طلاب جمع ہے, یہ اس سے وہ آ گیا. من الیابان, من الصین, من الواحد, من العزیہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سبق تھا. اس میں آپ کو اگر کوئی چیز دیکھنی ہے, میں نے ایک لکھا ہے الہ واحد, یہ 1 اور 2 کے لیے فرسٹ گروپ, جو گروپ 1 تھا نا, اس کو اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو الہ واحد ذہن میں رکھیے گا. تو پہلا اور دوسرا اس انداز سے لکھیں گے, اور باقی 3 سے 4 تک وہ ہے. اس میں ہاں, پہلا گروپ جو ہے مرکب توصیفی میں آتا ہے, یعنی کہ موصوف اور صفت, اس کو صفت کے طور پہ لیتے ہیں. اس کی جیسے الہون جو ہے موصوف ہے, اس کی تعریف کیا, واحد ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہو گیا. اس میں کوئی سوال, کوئی ایسا چیز آپ کو جو ہے ابھی بھی کوئی اگر اٹکن ہے تو پوچھ لیں, تاکہ کہ لوگوں کے لیے اور کلیئر ہو جائے گا جو دیکھیں گے اس کو. کوئی چیز ایسی ہو, کھلے دل سے بولو. کے ساتھ جو ہے وہ اچھا, ہاں یہ, ہاں ٹھیک ہے, اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاں ہاں بالکل کرے گا. دیکھیے ایک بات, ایک چیز آپ